پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ والدین کی خدمت میں کچھ کوتاہی کر سکتے ہیں، لیکن اوورسیز کی جو اکثریت ہے وہ ہمیشہ والدین کی خدمت میں لگی رہتی ہے، ان پر بہت زیادہ خرچ کرتی ہے۔ بہت سارے اوورسیز جو ہیں جنہوں نے والدین کا ماہانہ خرچہ لگایا ہوا ہے، دکانوں کے بعض دفعہ کرایہ آتے ہیں، بعض دفعہ کسی کوٹھی کا کرایہ آتا ہے، بعض دفعہ ہر مہینے انہیں پیسے جو ہے وہ سینڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اچھا لباس پہنیں، اچھا کھانا کھائیں اور آپ عبادات میں مصروف رہیں۔ یہ آپ اپنی ذات پر جیسے چاہیں یہ رقم جو ہے وہ استعمال کریں۔ ایسے بھی میرے علم میں آیا کہ لوگوں کے لاکھوں روپے جو ہے وہ بینک میں پڑے ہوئے ہیں اور والدین کو جو ہے ان کے نام اکاؤنٹ کھلوا کے پیسے رکھ دیے گئے اور کہا کہ آپ جس طرح سے چاہیں ان میں تصرف کریں، کھائیں پئیں، اپنی ذات پر جیسے چاہیں آپ خرچ کریں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب ہوا کیا کہ ایک اوورسیز بین جو ہے اسے بھی پردیس میں رہتے ہوئے یہ شوق ہوا کہ میں اپنے والدین کے نام جو ہے کچھ چیز جو ہے وہ لگوا دوں۔ پہلے تو اسے یہ علم ہی نہیں تھا کہ والدین پردیس میں رہتے ہوئے جو ہے اپنے نام پراپرٹی کروائی جا سکتی ہے، تو اس نے سوچا چلے والدین کے نام کروا دیتی ہوں، مسئلہ نہیں ہے۔ والدین نے بھی اسے نہیں بتایا یا پتہ نہیں کیا، جو بھی واللہ عالم، کہ آپ باہر بیٹھ کے بھی اپنے نام جو ہے وہ پراپرٹی کروا سکتی ہیں۔ بہرحال ایک کوٹھی جو ہے وہ والدین کے نام ہو گئی، دکانیں جو ہیں وہ بھی والدین کے نام ہو گئیں۔ اب وہ اوورسیز بہن جو ہے وہ پاکستان آئی اور اس نے آ کر والدین سے کہا کہ آپ اپنی زندگی میں جو ہے یہ میری پراپرٹی میرے نام لگا دیں۔ تو والدین نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارے نام لگوا دیں گے، اور پھر وہ بہانوں سے کام لینے لگے اور اس بیٹی نے محسوس کیا کہ میری جو دوسری ہمشیرہ ہے وہ ہم میں کوئی لڑائی وغیرہ کروانا چاہتی ہے اور میرے والدین میں دوری پیدا کرنا چاہتی ہے۔ تو دوسری بیٹی نے والدین کو ورگلا کر قائل کر لیا کہ آپ نے اس بیٹی کو جو ہے اپنی زندگی میں کچھ نہیں دینا ہے، چونکہ وہ سمجھتی تھی جیسے ہی والدین جو ہے وفات پائیں گے تو میں بھی حصہ دار بن جاؤں گی۔ اب ہوا یہ کہ وہ بیٹی جو ہے وہ واپس اوورسیز تھی تو وہ واپس چلی گئی۔ اب جو پاکستان میں رہنے والے والدین تھے ان سے پاکستان میں رہنے والی بیٹی نے ان کی زندگی میں ہی وہ جائیداد اپنے نام کروا لی۔ تو وہ بیٹی جس نے باہر رہ کر ساری زندگی وہ پراپرٹی بنائی تھی، اب وہ پریشان ہے کہ پیسے میرے لگے ہوئے ہیں، کمائی میری ہے، محنت ساری زندگی میں نے کی ہے، میں نے یہ پراپرٹی والدین کے تصرف میں دی تھی کہ وہ جیسے چاہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میری کمائی جو ہے وہ ساری وہ میری دوسری بہن لے اڑے اور میرے اور والدین میں اختلاف بھی پیدا کروائے۔ تو اب اس بہن نے پوچھا ہے کہ اس کا کوئی حل ہے؟ جی بالکل حل ہے۔ دیکھیں، آپ اس کو بے نامی جائیداد کا نام دے کر جو ہے وہ عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، تھوڑا ٹائم لگے گا اور آپ انشاءاللہ تعالی اپنی پراپرٹی حاصل کر سکتی ہیں، خواہ وہ زندگی میں اب ان کے نام ہی لگوا گئی ہیں۔ کیونکہ جب آپ نے ہی پیسے خرچ کیے ہیں اور آپ کی وہ ملکیت پراپرٹی ہے تو آپ اس میں لا علمی کا بھی اظہار کریں گی اور سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گی کہ میں پردیس میں تھی اور میں نے وقتی طور پر جو ہے یہ والدین کے نام پراپرٹی کروائی ہوئی تھی، تو میری لا علمی میں یہ کام کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ ٹرانزیکشنیں اور سارے پروف پیش کر دیتی ہیں کہ یہ آپ کے ہی پیسے ہیں اور آپ نے ہی اس پر خرچ کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کیس مضبوط ہے اور آپ کو ضرور اللہ نے چاہا تو ٹائم لگے گا، آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ واپس مل جائے گی۔ لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت کریں، سب کے ساتھ کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ ایک بیٹے کی یا ایک بیٹی کی جو محنت ہے، کمائی ہے، پردیس میں رہ کے 18 گھنٹے کام کر کے اس نے اگر کوئی پراپرٹی بنا لی ہے تو آپ اس کی محنت اٹھا کر دوسرے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ ہاں اگر وہ راضی خوشی اپنے کوئی چیز دینا چاہے تو وہ الگ بات ہے، وگرنہ والدین کو چاہیے کہ وہ جس بیٹے کی کمائی ہے اس سے پوچھیں کہ بیٹا تمہاری رضا کیا ہے، کوئی بیٹی کی کمائی ہے اس سے پوچھیں کہ بیٹی تمہاری مرضی مشیت منشا کیا ہے، اس کے مطابق چیزیں کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ غصب کرتے ہیں، کیونکہ اولاد کی جائیداد پر، اولاد کے مال پر والدین کا حق تو ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، کھائیں پئیں، جیسے چاہیں اسے استعمال کریں، لیکن یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ وہ امانتاً آپ کو کوئی پراپرٹی دیں یا امانتاً آپ کے استعمال کے لیے آپ کو پیسے دیں تو آپ اٹھا کے جو ہے وہ آگے دوسرے بچوں کو دے دیں، تو یہ بالکل بھی ٹھیک عمل نہیں ہے۔ بہرحال اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ جب والدین کے نام کوئی چیز کر رہا ہو تو اس سے پہلے ایک اسٹامپ لکھ لے جس میں ساری چیزیں وضاحت کر دے کہ
किस हैसियत से जो है वो ये प्रॉपर्टी वालिदैन के सुपुर्द कर रहा है। तो बहरहाल इसमें समझने वालों के लिए एक सबक है कि आप जज्बात में आकर जब अक्सर अपनी सारी कमाई की जो प्रॉपर्टी है वो वालिदैन के नाम कर देते हैं, तो वालिदैन के वफात पाते ही दीगर बहन भाई भी उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाते हैं। लिहाजा अगर आप इरादतन सिर्फ वालिदैन को वो चीज़ इसलिए देते हैं कि ये चीज़ उनके तसर्रुफ़ में रहे, तो स्टाम्प लिख लिया करें, और बेहतर यही है कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाया करें। बाहर बैठ के भी आप अपने नाम रजिस्ट्री करवा सकते हैं, हिबा करवा सकते हैं, इंतकाल करवा सकते हैं, और उन्हें इस्तेमाल के लिए या उसका किराया लेने के लिए या उसमें रहने के लिए वालिदैन को जगह दें। बाकी रजिस्ट्री इंतकाल के वो अपने पास ही रखें।